دجلہ و فرات کی وہ سرزمین جسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ حمورابی کا زمانہ جو 1792 سے 1750 قبل مسیح تک پھیلا ہوا تھا، اس دور میں پوری دنیا دارالحکومت تصور کی جاتی تھی۔ آج یوں لگتا ہے جلد ہی ایک ایسے صحرا میں تبدیل ہو جائے گی جیسا صحرا کئی ہزار سال پہلے افریقہ کے سرسبز میدانوں کو چاٹ گیا تھا اور وہاں سے قدیم ترین انسان ہجرت کر کے پوری دنیا میں پھیلے تھے۔ دجلہ و فرات کے دونوں دریا ترکی سے شام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عراق کو سیراب کرتے ہوئے خلیج فارس میں ڈوب جاتے ہیں۔ دجلہ ہزار جھیل سے نکلتا ہے جس کے نیچے 4000 سال پرانا شہر ابھی دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون سی بستی تھی جو دور دراز پہاڑ کے دامن میں آباد تھی اور پھر کیوں غرق ہو گئی۔ فرات کا دریا کوہ ارارات سے نکلتا ہے جس کے دامن میں واقع جھیل وان اس کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ وہی کوہ ارارات ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے ختم ہونے پر حضرت نوح کی کشتی یہاں آ کر رکی تھی۔ یہ دونوں دریا جو اب خشک ہو رہے ہیں انسانی تاریخ کے بے شمار واقعات کے گواہ ہیں۔ نمرود کی داستانیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام حق، حمورابی کے قوانین، ہوا میں معلق باغات اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ کربلا اسی دجلہ و فرات کے سرسبز میدانوں کی تاریخ ہیں۔ عباسیوں کے علمی مرکز اور اسلامی تہذیب کی علامت بغداد کی رونقیں، مسلمانوں کا عروج اور پھر ہلاکو کا قتل عام، خلافت عثمانیہ کے عظیم جرنیل پاشا کی برطانوی افواج سے مٹ بھیڑ، صدام حسین کا عراق، امریکیوں کا عراق میں 14 لاکھ مسلمانوں کا قتل اور صدام حسین کا قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر جھولنا، یہ سارا منظرنامہ بھی اسی سرزمین نے اپنے چشمان حیرت زدہ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ فرات کا یہ دریا جو ترکی کے عرفہ شہر کے قریب سے شام میں داخل ہوتا ہے اور پھر فوراً بعد عماق اور دابق کے ان وسیع میدانوں سے گزرتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخری بڑے مارکے نے برپا ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی عماق یا دابق میں آئیں گے اور پھر ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینے سے روانہ ہوگا۔ اسی حدیث کے آخر میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس لڑائی کے بعد پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی یہ شہر جو اب ترکی کا حصہ ہے اس وقت تک دوبارہ اہل مغرب کے قبضے میں جا چکا ہوگا۔ اسی فرات کے دونوں جانب دیر الزور کا میدان ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس تیل کے ذخیرے پر ابھی چند سال پہلے ہی امریکہ اور روس کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور امریکہ نے روس کی یونٹ کو سیٹلائٹ کی مدد سے ڈرون حملوں سے تباہ کر کے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی تھی۔ یہ تیل کا ذخیرہ شام کا ہے جبکہ عراق کے تیل پر جنگ عظیم اول سے لڑائی جاری ہے۔ یہ عظیم دریائے فرات اب خشک ہو رہا ہے جو کہ ترکی، شام اور عراق کی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن ترکی جہاں سے اس دریا نے خشک ہونا شروع کیا ہے وہاں پر کسی قسم کا کوئی ہیجان اور اضطراب نہیں پایا جاتا۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی ایناڈولو نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر دی تھی کہ فرات دریا کے ہارمارا علاقے میں کام کرنے والی ایک فرٹیلائزر کمپنی گوبریٹس کے چیئرمین فہریٹن پوریارز کو اپنے علاقے میں 39 لاکھ اونس سونا ملا ہے، اور جب اس کمپنی نے اپنا سروے مکمل کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سونے کے ذخائر دنیا کے 5 بڑے ذخائر میں سے ایک ہیں۔ اس ذخیرے میں موجود سونے کی مقدار تقریباً 99 ٹن کے برابر ہے جس کی اس وقت عالمی منڈی میں مالیت 6 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ دنیا بھر میں اس دریافت کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صرف اس علاقے کے سونے کے ذخائر کی مالیت کئی ممالک کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے، جیسے مالدیپ 4.87 ارب ڈالر، لائبیریا 3.29 ارب ڈالر، برنڈی 3.17 ارب ڈالر کی جی ڈی پی رکھنے والے ممالک اس سونے کے ذخیرے سے آدھی قومی پیداوار رکھتے ہیں۔ 2 ماہ قبل ترکی کے وزیر توانائی فاتح ڈومنز نے کہا تھا کہ ترکی نے اس سال 38 ٹن سونے کی پیداوار سے گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور اگلے 5 سالوں میں ہم 100 ٹن سالانہ سونا نکالیں گے۔ یہ صرف فرات کا ایک کونا ہے جہاں سے یہ سونا برآمد ہوا ہے، جبکہ دریائے فرات کی لمبائی 2800 کلومیٹر ہے، اور کون جانتا ہے کہ شام اور عراق کے علاقوں میں کس قدر سونا ہے جو اس کی تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر براعظم افریقہ میں پائے جاتے ہیں، اور عالمی طاقتوں نے ان تمام ممالک کا ایسا حشر کیا ہے کہ آج وہ خطہ دنیا کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور جہاں قتل و غارت اور قحط عام ہے۔ فرات کے ان سونے کے ذخائر کے سامنے آنے کے بعد اس خطے میں ایک ایسی ہی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کی خبر تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ اس جنگ کا تذکرہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی مقدس کتابوں میں بھی ملتا ہے، لیکن اب تو یہ سب کچھ ایک سائنسی ذہن رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن میں بھی کھٹکنے لگا ہے۔ فرات کے سوکھنے کے ساتھ 2 اور ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں
جن سے لگتا ہے کہ یورپ میں بسنے والے افراد موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر اپنے لیے اسی طرح نئے ٹھکانے ڈھونڈنے چل پڑیں گے جیسے آریائی اقوام ایشیائے کوچک سے نکلی تھیں، یا جیسے یورپی اقوام 4 صدیاں قبل دنیا پر چڑھ دوڑی تھیں۔ یورپ کی توانائی کی ضرورت کا بنیادی ذریعہ تقریباً وہ 1000 ڈیم ہیں جو ناروے کے پہاڑوں میں واقع ہیں، جن سے 87 TWh بجلی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن گزشتہ سال ناروے میں بارشیں تو ہوئیں، لیکن ایک تو بہت کم اور دوسرا پہاڑوں سے نیچے، یعنی ڈیم بالکل خالی رہ گئے۔ صرف 1 ماہ پہلے برطانیہ نے ناروے کے ان ڈیموں سے بجلی حاصل کرنے کے لیے سمندر کے نیچے ایک کیبل بچھائی تھی، جس سے اس نے 14 لاکھ گھروں کو بجلی پہنچانا تھی۔ اب یہ کیبل بیکار ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ برطانیہ کی توانائی کا سب سے اہم ذریعہ شمالی ساحلوں کی ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی ہے، مگر حیران کن صورتحال یہ ہے کہ وہ شمالی ساحل جہاں کبھی ہر وقت انتہائی تیز ہوائیں چلتی رہتی تھیں، اب ایک عالم سکوت ہے جسے اخبارات ڈیڈ کام یعنی مردوں والی خاموشی کا نام دے رہے ہیں۔ ان ہواؤں کو نہ چلنے کا حکم کس نے دیا ہے اور بارشوں کو پہاڑوں سے نیچے برسنے کا اذن کس کی طرف سے جاری ہوا؟ یقیناً میرا اللہ ہے، مگر سائنسدان تو اسے موسمیاتی تبدیلی کے زمرے میں ڈالتے ہیں۔ لیکن وہ جو صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر وہ جنگ جو وسائل پر قابو پانے کے لیے لڑی جاتی رہی ہے اور جس کا سلسلہ جو ازل سے جاری ہے، اس میں کسی ملک کو دھکیلنے والے اسباب ہوتے ہیں، یعنی وہاں خشک سالی اور قحط آ جائے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ دیگر علاقوں میں وسائل بے پناہ ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے ایک دفعہ پھر یورپ کی اقوام کا مشرق کے وسائل پر حملے کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کا آغاز فرات کے سونے کے پہاڑ سے ہوگا۔ احادیث کے مطابق یہ ممالک علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ اب یہ اکٹھا ہو کر حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 80 جھنڈوں تلے اہل روم حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے، یعنی 9,60,000 سپاہی۔ بیک وقت اتنے زیادہ سپاہی آج تک کسی بڑی عالمی جنگ میں بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ کیا مارکا ہے جو برپا ہونے جا رہا ہے؟ کیسا مارکا ہے اور کب برپا ہوگا؟ قرائن بتاتے ہیں کہ وقت بہت قریب ہے۔ ختم شد۔ نوٹ: ایک خاندان میں ماں بیٹا دونوں کینسر کے مرض کا علاج کروا رہے ہیں۔ اہل خیر اس نمبر پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کر کے مدد فراہم کر سکتے ہیں۔